شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر عثمانی صاحب رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا. ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا لیں. تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خوبصورت 9-10 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے. مجھے سخت افسوس ہوا. میں بچے کو لے کر قیامگاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا. میرے اس برتاؤ سے بچہ بے حد متاثر ہوا. میں نے چلتے وقت اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں. میں نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا. جب تم عالم فاضل بن جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا. لہذا تم جاؤ اور اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ. لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا. وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پریشان تھی. اس نے فوراً ہی اجازت دے دی. بچہ فوراً واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہندوستان جاؤں گا. میری ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے. پھر پوچھنے لگا کہ بابا وہاں چنے ملتے ہیں کھانے کو؟ مولانا عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بتایا. انہوں نے اس بچے کو یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر وافر مقدار میں ملتی ہیں. مولانا صاحب کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے وہ بچہ مسجد نبوی میں میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو دیکھا اور پھر پوچھا بابا کیا یہ دروازہ اور روضہ مبارک بھی وہاں ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا. اب لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس بچے نے میری انگلی چھوڑ دی اور بولا بابا تم جاؤ، آپ کے چنے آپ کو مبارک، آپ کا لباس آپ کو مبارک. اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا. اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں. ایک ایک کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا عشق تھا اس 9-10 سال کے بچے کا. اور ایک ہمارا عشق ہے کہ روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کرتے ہیں. آج ہم نام کے عاشق ہیں، بس باقی قربانی کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہمارا حال تو وہ ہو گیا کہ نبی کا نام آیا تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آیا تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آیا تو گھوم جاتے ہیں. جہاں کہیں سنت کو اپنانے کی بات آتی ہے تو پہلا لفظ ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ یہ تو سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، پہلے فرائض تو پورے کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنائے اور روز قیامت ہمیں اپنے آقا کے سامنے سرخرو فرمائے. وہ عرش کا چراغ ہے، وہ عرش کا چراغ ہے، میں قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں.